اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علی اہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. جناب موسیٰ کا معجزہ، جناب عیسیٰ کا معجزہ، پیغمبر اسلام کا معجزہ، جناب ابراہیم کا معجزہ، مولا علی کا معجزہ، جناب فاطمہ کا معجزہ، امام حسن کا معجزہ، امام حسین کا معجزہ، جناب عباس کا معجزہ، جناب ام کلثوم کا معجزہ، اور اسی طرح تمام معصومین اور محفوظین کے معجزے. معجزہ ایک ایسا لفظ ہے جو اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. معجزہ ہوتے رہتے ہیں، معجزے ہوتے رہتے ہیں، بیان ہوتے رہتے ہیں، باقاعدہ کہانیوں کی شکل میں بیان کیے جا رہے ہیں. جناب ام کلثوم کا معجزہ ہے، جناب عباس کا معجزہ ہے، جناب فاطمہ کا معجزہ ہے. تو معجزہ ایک اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، معجزے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا ہم نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ معجزے کا حقیقی مفہوم کیا ہے، معجزے کا مطلب کیا ہے، معجزے کا معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے معجزہ کسے کہتے ہیں، ڈکشنری میں معجزے کا مطلب کیا ہے، اور اصطلاح میں یعنی علماء اعلام نے معجزے کی کیا تعریف کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لغت میں معجزہ کسے کہا جاتا ہے، اصطلاح میں معجزہ کسے کہا جاتا ہے. لغت میں اگر ہم مراجعہ کریں، لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، قواميس میں دیکھیں کہ معجزے کو کیا معنی دیا گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. تو لغات و قواميس میں ملتا ہے معجزہ یعنی ایسا کام جس سے عام لوگ عاجز ہوں. یہ ہے معجزے کی لغوی تعریف. اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو اصطلاح میں معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے جو نبی خدا اپنی نبوت کی حقانیت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور تمام لوگ اس کام سے عاجز ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. تو لغت اور اصطلاح میں معجزے کا یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے. یعنی اگر اصطلاح کو ہم دیکھیں تو معجزہ صرف اور صرف نبی خدا سے مخصوص ہوتا ہے. خدا کا رسول، خدا کا پیغمبر، خدا کا نبی جب خدا بند عالم کی طرف سے آیا، کوئی بھی کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی پیغمبر خدا زمین پر مبعوث کیا گیا تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لوگ مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے. تو خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا کیا، اس معجزے کے ذریعے ان کی رسالت ثابت ہوئی اور لوگ ایمان لے کر آئے. نبوت سے مخصوص ہوتا ہے صرف معجزہ. ہمارا عقیدہ ہے نبوت پر اعتقاد ہونا چاہیے، اسی لیے معجزے پر بھی اعتقاد ہونا ضروری ہے. لیکن معجزہ صرف نبی سے مخصوص ہوتا ہے. نبی کے علاوہ اگر کوئی انسان، وہ امام ہو، ولی خدا ہو، مثلا جناب مریم ہوں، جناب ام کلثوم ہوں، جناب عباس ہوں، معصومین ہوں، محفوظین ہوں، پیغمبر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اگر ان کی جانب سے کوئی ایسا کام، خارق العادہ کام صادر ہوتا ہے، خلاف طبیعت کام صادر ہوتا ہے، ایسا کام صادر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے کرنے سے مجبور ہیں، تو اس کام کو معجزے کا نام نہیں دیا جا سکتا
بلکہ اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے، بالکل الگ ہے وہ، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ کرامت اور معجزے میں فرق ہے۔ معجزہ ہمیشہ نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کرامت اس کام کو کہا جاتا ہے کہ وہ نبوت کے لیے بھی شامل ہے اور نبوت کے علاوہ کو بھی شامل ہے۔ یعنی کرامت کا لفظ ایک عام لفظ ہے، یعنی اگر ہم معجزے کا نام دے رہے ہیں تو اس میں نبوت کا لفظ ہونا ضروری ہے کہ نبوت کے اس بات کے لیے، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھایا گیا۔ لیکن اگر ہم کرامت کہتے ہیں تو کرامت میں یہ شرط نہیں ہے کہ نبوت بھی شامل ہو، لفظ نبوت بھی آئے وہاں، لہذا مولا علی کے معجزے کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ کرامت کہیں گے۔ یہ تمام اعتقادی کتابوں میں موجود ہیں بحث معجزے کی اور کرامت کی بحث۔ اگر ہم طولانی طریقے سے تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ ہلی کی شرح تجرید وغیرہ ایسی کتابیں ہیں جو ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے اور کرامت کسے کہا جاتا ہے۔ جب تک ہم معجزے اور کرامت کے فرق کو نہیں سمجھ پائیں گے اس وقت تک ہم ہر کسی کے کام کو جو ہماری سمجھ سے اوپر ہوگا اس کو معجزے کا نام دے دیں گے۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے اور کرامت کسے کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ جو دوسرے لوگ جو ریاضتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام دکھاتے ہیں ان کو کرامت بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ کرشمے ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ نظر بندی کا نام دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو خدا وند عالم کی طرف سے لفظ ہیں خارق العادہ کاموں کے لیے، وہ ایک معجزہ ہے اور ایک کرامت ہے۔ معجزہ نبی سے مخصوص ہوتا ہے اور کرامت نبی کے علاوہ دیگر معصومین اور محفوظین سے مخصوص ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی خارق العادہ کام انجام دیں تو اسے کرامت کہا جائے، لیکن نبوت اگر دکھا رہی ہے کوئی کام، کوئی خارق العادہ کام نبی سے صادر ہو رہا ہے تو وہ نبوت کے اس بات کے لیے ہو رہا ہے اور اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔